میرے پاس ایک صاحب ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، چھت پہ کوئی چلتا ہے، کوئی چیز گھسیٹنے کی آواز آتی ہے، سیڑھیوں سے کوئی اترتا ہے، سیڑھیوں سے کوئی چڑھتا ہے، میں پریشان ہوں۔ گھر میں بڑی بڑی ریڈیو، اس دور میں بڑے باکس والی ریڈیو ہوتی تھی، وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کہا میں اس کے سیل نکال دیتا ہوں، لیکن وہ سیلوں کے بغیر چلتی ہے۔ میں مسلسل پریشان، اور میرے گھر میں سال ہر سال سے بیماریاں ہیں، دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، ایک سے نکلتا ہوں دوسری، اور دوسری تکلیف سے نکلتا ہوں۔ میرا گھر مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو یہ بات کہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یاد ہی نہیں رہتی، چھپانے کی کوشش تو نہیں، بعض چیزیں اچانک یاد آتی ہیں۔ آپ حضرات کے سچے جذبے کی وجہ سے، سچے خلوص کی وجہ سے، اور سچی ہمدردی کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ مجھ پہ یہ چیزیں دلوں کی یہ باتیں اللہ زبان پہ لاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور نہایت کثرت سے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، بہت پڑھ، بہت پڑھ، اور کثرت سے پڑھ۔ پڑھنے کے بعد نا اس کے موکلات کو کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو، کہ میرے اللہ سے کہو کہ میری کام بنوا دو۔ کچھ چیزوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں وہ جادو ہے، مجھے خبر نہیں وہ جنات ہیں، مجھے خبر نہیں میرا شک ہے، میرا وہم ہے، لیکن حقیقتیں تو سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر شک اور وہم ہوتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے آئیں، میں پریشان ہوں، آخر کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ کہے، ان موکلات سے کہے تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو۔ اب یہ پیغام ذرا غور سے سنیے گا، تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو، تم میری یہ کام کر دو۔ مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا، تو میری یہ کام کر دو۔ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ناکامی ہے، یہ میرے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی بندشیں ہیں، کسی نے جادو مسلط کیا، کسی نے جنات مسلط کیے، کسی نے کسی قسم کوئی ایسی چیز مسلط کی ہے نا، جو بھی ہوئی ہے، ایسے کریں یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں، یہ ساری چیزیں۔ میں نے کہا یہ آپ پڑھتے بھی رہو اور ان موکلات کو کہتے بھی رہو۔ انہوں نے میری بات کو سمجھا، اور میری بات کو سمجھنے کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیا، سمجھنے کے بعد کرنا شروع کر دیا۔ اور جب کرنا شروع کر دیا، اب اس سوچیں، جنات طاقتور نہیں، انسان سے طاقتور ہیں، فرشتوں سے طاقتور تو نہیں ہے۔ جنات کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں۔ بس انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، پڑھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، اور کہا کچھ عرصے کے بعد مجھے آ کے خود بتایا انہوں نے، کہا کچھ عرصے کے بعد ہم نے محسوس کیا گھر میں کوئی سائے ہیں، گھر میں کچھ چیزیں ہیں، کہنے لگے ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی ایسی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، ہم تو کسی ایک چیز کو نکالنے میں تھے، وہ نکلی نہیں، کوئی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، تو کہا ہم پریشان ہو گئے۔ کہا کوئی سائے تھے گھر میں، اور کچھ چیخیں تھی سر میں، اور چیخیں ایسی تھیں جیسے کسی کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے۔ اور کہا پھر ہمیں خواب آنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں جن کے چاروں طرف نوکیں اتنی ہیں جیسے تلوار کی نوکیں ہوں۔ وہ گھر میں آئے ہیں اور وہ ایک ایک بندے کو کوٹ کوٹ کے توڑ توڑ کے نکال رہے ہیں۔
کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، کسی کو چارپائی کے نیچے سے نکالا، کسی کو الماری کے اندر سے نکالا، کسی کو الماری کے نیچے سے نکالا، کونے خدروں میں چیزیں گھسی ہوئی تھیں، ادھر سے نکالا، پکڑا، توڑا، کاٹا۔ کہا ان کی چیخیں تھیں اور وہ کہتے تھے نہیں ہم خود جائیں گے۔ کہا نہیں تم خود نہیں جاؤ گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تمہیں خود بھیجیں گے۔ آنکھوں سے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے ان سے کہا کہ بس اب تمہیں اللہ نے دکھا دیا ہے، اب تم آگے بڑھو اور اس کو اور پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ان موکلات سے کہو دیکھو اللہ نے آپ کی ذمہ داری ہماری خدمت میں، ہماری حفاظت میں، ہمارے اوپر چھتری اور چھاؤں میں لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے نا، تو آپ اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہماری حفاظت کریں۔ یہ مصیبتیں گلے پڑی ہیں، وہ جادو ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندش ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہمارا تو گھر برباد ہو گیا، ہماری تو ہر چیز تباہ ہو گئی، ہمارا تو کچھ بھی باقی نہ بچا۔ بس یہ باتیں وہ کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے، اور گھر میں 625 بار بسم اللہ کا نقش دکھا، اور میں نے کہا کہ وہ آپ لگا دیں، اس کو لیمینیشن کر دیں، جیسے بھی آنکھوں سے دیکھنے شروع کیے نقشے۔ اور جب بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ذرا جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے در سے پڑھیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جذبے کے ساتھ، اس پورے جذبے کے ساتھ، اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھا یا 3 بار، ہر بسم اللہ کے پڑھنے پر 625 موکلات اور اس کے خدام آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرمائیں ہماری ذمہ کیا خدمت ہے، فرمائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک الادین اس کا نام تھا، اس کو ایک چراغ ملا، تو چراغ کے رگڑتے ہی ایک جن نکلا، اور جن کہنے لگا کہ میرے آقا میرے ذمہ کیا خدمت ہے۔ یہ کہانی جیسی بھی ہے، سچی ہے، حقیقت ہے الادین کے چراغ کی، پر یقین جانیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے 70,000 الادین کے چراغ ختم ہو جائیں، پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طاقت اور تاثیر ہے، کمال اور برکت ہے، عطا اور شفقت ہے، راحت اور رحمت ہے، وہ بہت کم کسی کائنات کی چیز میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو 625 فرشتے 625 فرشتے اس بندے کی مدد، اس کے ساتھ تعاون اور اس کی توجہ اور اس کے کام کرنے کے لیے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بولیں کیا کام کریں۔